اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے. اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ سویڈن کے کامیاب پاکستانی. اس سیریز میں آپ ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو سویڈن میں رہ رہے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں انہوں نے یہاں پہ محنت کی اور اپنا نام بنایا. انہی میں سے ایک بہت اہم شخصیت سے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں. میرے بہت اچھے دوست ہیں جنہوں نے زندگی میں مجھے 2 بڑے بگ سرپرائز بھی دیے جن کا ذکر بھی اس میں آئے گا. وہ یہاں پہ پاکستانی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ایک کتاب کے وہ مصنف بھی ہیں, بہت سی خوبیوں کے وہ حامل ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ بہت مقبول ہیں. تو آج آپ کی میں ملاقات کرواتا ہوں اپنے ان دوست سے جو پاکستان انفارمیشن اینڈ کلچر سوسائٹی پکس کے صدر بھی ہیں, جناب شہزاد انصاری صاحب. جی السلام علیکم جناب شہزاد صاحب. وعلیکم السلام. ہم آغاز کرتے ہیں آپ کی جو ہے وہ ابتدائی جو ہے وہ لائف سے. آپ کراچی میں پیدا ہوئے؟ جی میں بالکل کراچی میں پیدا ہوں. اور آپ کی اسکولنگ وغیرہ کراچی میں ہوئی؟ جی اسکولنگ اگر بہت شروع سے بات کی جائے تو 84 سے 89 تک ہم لوگ انڈیا میں تھے. اچھا انڈیا میں آپ رہے؟ وہ کس سلسلے میں؟ والد صاحب میرے فارن افیئرس میں تھے جس وقت. یہ 84 سے 89 کے واقعات تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوں گے. ہاں وہ بڑے اسپیشل دور تھا. اچھا انڈیا دہلی میں رہے ہوں گے؟ دہلی میں ایمبیسی جو ہماری ہے دہلی میں. اچھا. لیکن جو ابتدائی تعلیم جسے کہتے ہیں وہ میری باہر انڈین اسکول میں ہی ہوئی, پرائمری وہاں پہ. اچھا آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ وہاں؟ 4 سے 9 سال تک میں انڈیا میں تھا. تو بچپن کی یادیں آپ کو دلی کی ہوں گی. کیسا شہر ہے دلی؟ ابھی تو بالکل دھندلی سی جو ہے وہ یادداشت ہے کیونکہ بہت کم عمر تھی. لیکن وہاں سے جو ظاہر وہ زبان کا جو سلسلہ شروع ہوا ہندی کا, وہ وہیں کی وہ یادداشت جو ہے پکی ہے. وہ پکی ہے. اچھا وہیں آپ نے ہندی بھی سیکھی؟ ہندی سیکھی. ہندی آپ لکھ بھی لیتے ہیں؟ پڑھ بھی لیتے ہیں. اس میں خیر آگے جا کے ہم اس حوالے سے بات کریں گے مزید. اچھا اس کے بعد پھر آپ اور کن ملکوں میں رہے اپنے والد صاحب کے ساتھ جب وہ فارن آفس میں تھے؟ اگر میرے والد صاحب کے ساتھ میرا سفر دیکھا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پرورش, تربیت اور سیاست بھی. اچھا. کیونکہ اگر ایک سرکاری افسر ہے اور تو سیاست تو اس میں ضرور عمل دخل ہوگا. کیونکہ 89 میں ہم پاکستان واپس آئے. اچھا. اور پھر 7 سال ہم پاکستان میں رہے, کراچی میں. جی اس وقت بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی. جی. تو ظاہر ہے ان کو چانس پہلے ملتا تھا. میرٹ پہ تو لوگ جاتے نہیں تھے پوسٹ پہ. جی. پرچی پہ زیادہ جایا جاتا تھا. مجھے لیکن 7 سال اس حوالے سے ہم پاکستان میں رہے. اور میں کسان صاحب بہت سارے ہم آج جو ہم ٹی وی میڈیا دیکھ رہے ہیں نا, یا جو ہم کلچر کی بات کرتے ہیں, یا جو ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, یا ہم اردو کی بات کرتے ہیں, تو یہ ایک دم سے نہیں آتی کہ جی آپ بیٹھے ہیں آج آپ نے جھنڈا اٹھایا جی کہ میں آج کلچر کے لیے بات کروں گا. وہ ایک آپ کے جو بچپن سے آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اپنا آپ ایک مائنڈ بناتے ہیں. جی. آج کل تو خیر ہم ٹی وی دیکھ کے بنا لیتے ہیں نا, اگر آپ جیو دیکھیں گے تو آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہونی ہے. جی. میں اے آر وائی دیکھوں گا تو میری سوچ ڈفرینٹ ہونی ہے. چلیں اس پہ ہم تفصیلی بات کرتے ہیں. آپ کی جو ہے وہ سویڈن جو آمد ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ آپ سویڈن کب آئے تھے؟ میری تعلیم کے بارے میں پوچھیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اچھا جو سوری جی اب آپ میں نے 3 بورڈ سے جو ہے میٹرک کیا ہے. 3 بورڈ سے؟ جی. 3 بورڈ سے کرنے اور کہیں سے بھی پاس نہیں ہوا میں. اچھا. ہاں نہیں میں کیونکہ جس وقت میں میٹرک میں تھا تو میں نے بتایا والد صاحب کی پوسٹنگ میری کاٹھمنڈو ہو گئی. اچھا. تو بالکل این اس وقت جی جب کہ میرے میٹرک کے ایگزام تھے, وہ میں نے جیسے جیسے دیے ظاہر میں اس میں. اچھا یہ 3 بورڈ سے یا 3 ملکوں سے؟ بورڈ 3 بورڈ یعنی پاکستان کے؟ نہیں پاکستان کا ایک 3 ملکوں کے مختلف بورڈ سے. یعنی 3 ملکوں میں آپ نے میٹرک کا امتحان دیا؟ ہاں. اور تینوں میں آپ نے پاس نہیں کیا؟ کامیابی نہیں ہوئی. اچھا اس میں زیادہ مشکل کس ملک کے سوال تھے؟ مجھے تو یہ یاد بھی نہیں. اصل میں میرا والد صاحب کی طرف سے کبھی کوئی پریشر پڑھائی پہ رہا نہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے پڑھا بہت زیادہ ہے. میں نے سلیبس ادھر کا بھی پڑھ لیا ادھر کا بھی پڑھ لیا, پاس نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں نے انٹر بھی کیا 2 بورڈ سے, نیپال اور پاکستان. اس میں بھی
کوئی اچھے بتانے والے کوئی حالات نہیں رہے. آپ انگلش اب ولاگ لکھتے ہیں اور اس میں اس سے تعلیم کا مجھے لگتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے زبان سے. یعنی میں نے میٹرک کے ایگزام بھی دیے, سارا کام پاکستان سے کیا, لیکن وہ حالات بھی بڑے مختلف تھے, اچھے حالات نہیں تھے. لیکن جب رزلٹ آیا اور دیکھا کہ جی میں نے تو پیپر دیا اور اس میں تو ایبسینٹ ہے, میں بہت بھاگا دوڑا بہت ہوں پاکستان میں لیگل, اس میں ان کے بغیر کسی لین دین کے اپنی مدد آپ کے تحت. تو میں گیا, انہوں نے کہا جی اب کیا آپ اس میں ہو گیا دوبارہ دے دیں, نہیں تو آپ کو پاسنگ مارکس دے دیں گے, تو بیسٹ ہے آپ کا ایک اچھا, اگر آپ چاہتے ہو اچھی پرسنٹیج میں, نہیں تو دوبارہ دے دو. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے. 2 دفعہ میں نے ایگزام دیے, دونوں دفعہ دینے کے باوجود اس پہ انہوں نے لکھ دیا ایبسنٹ. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے امتحان دیا لیکن آپ کو ایبسنٹ کر رہے ہیں. آپ سے کوئی خاص ان کی خار تھی یا کیا وجہ؟ نہیں, میرے ساتھ حالات ذرا مختلف ہیں, کیونکہ جیسے یہ شناختی کارڈ بنتا ہے ہمارے یہاں, اب تو بڑا آسان ہے, میں نے بچوں کا بنوایا, آپ آن لائن جائیں وہ بہت آرام سے آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے کارڈ بن کے. لیکن جو وہ ہاتھ سے بنتا تھا بڑا والا شناختی کارڈ, جس میں انگوٹھا بھی بڑا والا لگتا تھا, تو وہ میں بنوانے گیا ہوں اپنا شناختی کارڈ آفس. وہاں لمبی لائن, تو وہاں ایک جاننے والے مل گئے جو پولیس میں جاب کرتے تھے, والد صاحب کو جانتے تھے. انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم گھر جاؤ, میں بنا کے کارڈ جو ہے دستخط کر دو. میں نے کہا نہیں, ہم نے ایمانداری سے لائن میں لگ کے کارڈ بنوانا ہے. تو انہوں نے کہا پھر ایسا ہے کہ آپ وہ ایک 16 گریڈ کا آفیسر سے آپ کو تصدیق کرانی ہوتی تھی, تو وہ کرا کے لے آئے. اب وہ ہم ڈھونڈتے پھریں کہاں سے ہمیں وہ ملے. ایک کالج میں جس علاقے کا جو کالج تھا وہاں گیا, تو میں نے اس وقت میں اکیلا رہ رہا تھا پاکستان میں, والد صاحب میرے وہاں تھے, فیملی پوری کاٹھمنڈو میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ پیون مجھے کہتا ہے کہ 20 روپے دے دیں. تو میں نے کہا 20 روپے تو نہیں ہے, ہوں گے بھی تو میرے دل میں تھا کہ میں نے نہیں دینے, کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ نہ رشوت دینی ہے نہ لینی. تو خیر وہ پرنسپل آئے, وہ پرنسپل سائن کرنے کے بجائے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو, تو ہم نے کہا جی بھٹو کالونی میں. اس وقت میری ننیال وہاں تھی, اس کو کچی آبادی تصور کیا جاتا تھا ابھی بھی. والد صاحب کیا کرتے ہیں, میں نے کہا جی فارن آفس میں. فارن آفس میں جس کی اولاد, مطلب جس کا باپ فارن آفس میں ہو, وہ بچہ یہاں رہ رہا ہے بھٹو کالونی میں. میں نے کہا میرے والد صاحب جو ہیں وہ 20 روپے نہیں لیتے نا سائن کرنے کے. تو انہوں نے وہ یہ دھکے دے کے باہر نہیں. میں نے کہا یہ مطلب شروع سے ہی آپ انقلابی کہہ سکتے ہیں, مطلب عادت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ نیپال کی بھی کچھ یادیں ہیں. نیپال کی تو کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ وہاں لڑک پن. اچھا, میرا بھی بڑا شوق ہے کھٹمنڈو جانے کا. میرے کلاس فیلوز دو تھے یونیورسٹی کے وہاں کے. تو کیسا شہر ہے کھٹمنڈو؟ جس وقت ہم نے وہاں وقت گزارا وہ تو بہت ہی خوبصورت. اچھا, وہ وہاں اس میں بھی فرق ہے پاکستان, کیونکہ میں پاکستان کو دیکھنے میں بہت اپنا ٹائم لگاتا ہوں جب میں پاکستان جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کاٹھمنڈو میں تھے تو مجھے وہاں کے نظارے بہت پسند تھے, پہاڑ, ہریالی. تو میں بالکل دیوانہ تھا اس جگہ کا. تو مجھے ایک اس وقت کے جو فرسٹ سیکرٹری تھے, ان کا بیٹا وہ ٹرانسفر ہو کے آئے, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا نہیں اتنی خوبصورت ہے. کہنا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم کراچی میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا تم کبھی ایبٹ آباد گئے؟ تو میں نے کہا نہیں. مانسہرہ, ایبٹ آباد. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اگر گئے ہوتے تو اس خوبصورتی کو تم اتنے دیوانے نہ ہوتے. میں ابھی پچھلے سال ہو کے آیا ہوں ایبٹ آباد. میں پورا چکر لگایا پاکستان. ہاں میں پاکستان. اچھا, اس پہ بھی چلے بات کریں. کراچی سے آپ کہاں تک گئے اوپر؟ کراچی سے میں پچھلے سال ہی ہو کے آیا. کراچی سے بشام تک ہو کے آیا. اچھا, اور یہ سارا شانگلہ سے اوپر ہے. اچھا, زبردست. تو اچھا ٹرپ رہا آپ کا یہ؟ جی, ایسے میں ٹرپ کے بھی 2 بڑے طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ 5 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل بک کر لیں, اچھی گاڑیاں لے لیں, اچھی جگہ کھانا کھا لیں. لیکن میرے جتنے بھی ٹرپ ہوتے ہیں پاکستان کے, وہ ہوتے ہیں بہت ہی بالکل لوکل. اس میں تو اس میں آپ نے لکھنا بھی تو ہوتا ہے نا بعد میں. وہ لکھنے والا کام تو بعد میں شروع ہوا. اچھا, لکھنے والا تو جو لکھنا ہے وہ تو بعد میں شروع ہوا آپ کو دیکھ کے. آپ میرے استاد ہیں اس میں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے سرپرائز دیے ہوئے ہیں. اچھا,
لیکن اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو پاکستان ریئل پاکستان ہے وہ تو وہی ہے جہاں جب آپ جی ٹی روڈ پہ نکلتے ہیں بالکل. تو وہ بچوں کو دکھانا ضروری تھا اور پھر مجھے شوق بھی ہے. اچھا چل اب ہم آتے ہیں آپ کے جو پہلی دفعہ آپ کراچی سے سویڈن آئے تو کب آئے کس سن میں؟ 2005 میں. 2005 میں. تو سویڈن آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ سویڈن کا خاکہ ہوگا, کچھ سنا ہوگا؟ ہاں, کیونکہ میرے جو پھپھو ہیں وہ یہاں پہ سویڈن میں رہتی نہیں ہیں. وہ لوگ تقریباً 40-50 سال ہو گئے اب تو. اچھا صحیح ہے. تو یعنی آپ کافی فیملیئر تھے؟ نہیں, میں اس لحاظ سے تو نہیں تھا, مگر مجھے ایک چیز پتہ تھی جو اکثر ہمارے اب لوگوں کو شاید عقل آئی ہو, لیکن ابھی بھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں کسی طرح باہر نکلنا ہے. تو یہ مجھے پہلے بھی پتا تھا, سویڈن آنے سے پہلے بھی, اور یہ میں کہتا بھی ہوں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک یورپ چلے جائیں گے, امریکہ چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو جاب اپوائنٹمنٹ لیٹر اور لوگ ہارڈ لے کے کھڑے ہوں گے جی ویلکم. ایسا نہیں ہوتا, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ جب میں جا رہا ہوں ایک جگہ وہاں میں نے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے. جب بچپن گزرا انڈیا میں, واپس آئے پاکستان زیرو, اردو نہیں آتی تھی. وہاں سے گئے نیپال, زیرو, کچھ نہیں آتا تھا وہاں کے. وہاں سے واپس آئے پاکستان, پھر کچھ نہیں آتا تھا. تو اس کا مطلب جو فارن آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کی اسکولنگ, ان کی ایجوکیشن میں یہ مسائل تو آتے ہوں گے؟ بالکل آتے ہوں گے, لیکن اب بچے پہ بات ہوتی ہے. میرا شوق نہیں تھا, مگر میرے تینوں بھائی جو ہیں وہ ماشاء اللہ پڑھے, انہوں نے پڑھا, اچھا صحیح سے پڑھا. بالکل. اچھا, تو پاکستان سویڈن آپ آئے 2005 میں, آپ شادی کر کے یہاں پہ آئے, تو آپ کو یعنی وہ مشکلات نہیں دیکھنا پڑی جو بعض اسٹوڈنٹس آتے ہیں ورک ویزے پہ آتے ہیں؟ آپ ظاہر آتے, آپ کو گھر کا ماحول ملا, گھر کا کھانا آپ کو ملتا ہوگا, اور پھر ظاہر آپ کے عزیز. اس کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت. ظاہر ہے. اور اس سفر میں ظاہر آپ کو بھابھی کی سپورٹ جو ہے وہ ہر, ہاں, وہ ان کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں تھی. جو بھی آج تک اچیو کیا ہے وہ ہم دونوں نے مل کے ہی کیا ہے. تو جب آپ آئے ظاہر آپ کو آگے یہاں پہ یہی مشورہ دیا ہوگا آپ لینگویج سیکھیں, آپ یہ کریں, یا؟ ہاں جی بالکل ایسے اسٹرگل میں پھر آگے. پھر یہاں آنے کے بعد ابھی تو آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا بہت عام ہے, مطلب, لیکن ایک وقت تھا کہ ابھی یہ چیزیں نہیں تھیں. تو سب سے پہلے ہم نے سویڈن میں ایک پلیٹ فارم دیکھا جو لوگوں کو جوڑتا تھا, انفارمیشن ملنے, وہ آئی دیسی تھا. جی. اور بعد میں پتہ چلا کہ آئی دیسی کے جو ہے وہ پائنیئر آپ ہیں. آپ نے آئی دیسی شروع کیا. آئی دیسی کے بعد پھر آپ نے پاکستان انفارمیشن اینڈ کلچرل سوسائٹی پکس کی بنیاد رکھی. انہوں نے بڑے شاندار پروگرام کیے, کلچرل پروگرام بھی, پاکستان کی جو تاریخ کے پروگرام بھی, یوم آزادی کے پروگرام بھی. پھر یہاں پہ پاکستانی جو سینما ہے اس کو آپ نے پروموشن کے لیے بے حد کام کیا. اب تو وہ نارملی سب پہ لگتی ہیں, لیکن آپ نے, اور اس میں آپ نے بہت سے معاشی نقصان بھی اٹھائے, لیکن اس کے باوجود آپ کر یہ سارا جو یہ پلیٹ فارمز جو ہیں, آئی دیسی ہے, پکس کا ہے, یہاں پہ جو پاکستانی سینما کو پروموشن کرنا ہے, پاکستان کی ثقافت کو, یہ اس کے لیے کیا آپ کے ذہن میں پہلے سے کچھ پلان تھا, یا یہاں آپ کیا نے سوچا کہ یہ ہونا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی پہلے سے, جب میں آیا, جب آپ آئے. جی. لیکن اس طریقے سے نہیں تھیں جس طریقے سے ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں. میں نے اس کے اوپر اپنے والد صاحب سے بات بھی کی. میں نے کہا جب ہم انڈیا میں تھے تو ایسا تھا, امبیسی یہ کرتی تھی, اور جب ہم نیپال میں تھے انہوں نے کہا دیکھیں جگہ جگہ کا فرق ہے. آپ انڈیا میں رہ کے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پاکستان کو دکھانا ہی ہے نا کہ 14 اگست ہونی ہے نا. جب آپ نیپال میں ہیں تو آپ نے ایک الگ ہی ماحول وہاں پہ اپنے آپ دکھانا ہے. لیکن اب سویڈن میں ان کو اس سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جو یہ میں بہت آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں ایک چیز. لیکن پھر میں نے دیکھا میلے ہمارے ہوتے تھے, یہ بسنت میلہ وغیرہ ہوتے ہیں, بسنت میلہ, مینا بازار, یہ. لیکن اس میں سے ایک چیز کی جو مجھے کمی لگی وہ یہ تھی کہ اس میں انٹیگریشن جس کو یہ کہتے ہیں سویڈش, وہ چیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی تھی. آپ ایک دو پولیٹیشین بلا کے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی انٹیگریشن کے نام کی چیز نہیں تھی.
اچھا لیکن اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں آئی دیسی اسٹارٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت ہم نے جس وقت ہم آئے اس وقت ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی کپڑے کھانا اور اپنے تقریبات کو جو ہے نا ڈھونڈنا کہ کہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ سب چیز کو اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ ایک آئی دیسی بنایا گیا اس وقت گوگل میں پہ بھی کیٹیگری نہیں تھی ہماری اپنے پاکستانی انڈین ریسٹورینٹس کی. اگر آپ ہسٹری اڑا کے دیکھیں تو یہ کیٹیگریز نہیں تھیں, تو وہ ڈھونڈنا ان کو لسٹ کرنا وہ چیز مشکل تھی. اور پھر کھانے کا شوق تھا, گھومنے کا شوق تھا, تو وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ بنا دیا. ایک ہی پلیٹ فارم تھا اور پھر ہم کانٹینٹ پروڈیوس بھی کر رہے تھے, پھر ہم ہیلپ بھی کر رہے تھے آرگنائزیشنس کی کہ اگر ان کے پاس ایک میڈیا جو ایک کہنے کی پوری اکوپمنٹ یا ٹیکنیشنز نہیں ہے تو وہ ہم ان کو پورا دے رہے تھے. کوئی اتنی بڑی ٹیم نہیں تھی, وہی میں اور وائف میری تھے. میں ایک دفعہ ناروے گیا تو میں وہ شرٹ پہن گیا اپنی آئی دیسی والی, تو وہاں پہ میں کوئی ایونٹ تھا شاید کرکٹ کا, تو لڑکے آئے, ان کا آپ اس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں آئی دیسی؟ تو میں نے کہا جی میں ان کے لیے کرتا ہوں. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, کون ہے یہ؟ میں نے خوش ہوا, میں نے کہا یہ چہرہ کسی کو پتہ نہیں تھا, صرف نام سے لوگ جانتے تھے. ہم بھی بہت عرصہ تک دیکھتے ہیں کہ آئی دیسی ہے کون, تو ہمیں بھی بہت دیر بعد پتہ چلا, لیکن آپ کی ایکٹیویٹیز کا پتہ. پھر آئی دیسی سے اپنے پکس کی طرف سوئچ کیوں کیا, یا یہ دوسرا پلیٹ فارم شروع کیا آپ نے؟ نہیں, یہ دوسرا نہیں تھا. بہت کوشش کی نا, کہتے ہیں کہ وہ جب وہ پاکستانیت جاگی پھر اندر سے, کیونکہ جب آئی دیسی پہ کام کر رہے تھے تو 99% جو ایونٹس تھے یا جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ انڈینس تھیں. بلکہ ہم نے کچھ B4U مطلب کچھ مین اسٹریم میڈیا کے لیے بھی ہم نے شوز کیے ہیں آئی دیسی کے تھرو. لیکن پاکستانی کمیونٹی میں جو ہے نا وہ نہ تو وہ کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا تھا کوئی, نہ ہی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, اور نہ ہی کوئی اس نوعیت کے پروگرامز ہو رہے تھے جن کو جا کے بندہ کور کرے یا اپنے کلچر کی بات کرے. تو بہت کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے سوچا کہ ہم خود ہی ایک آرگنائزیشن بنا کے تو یہ کام بھی شروع کریں. اور وہ اگر میں غلط ہوں تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا, ورنہ تو لوگ کمنٹ میں کر دیں گے مجھے کہ جس وقت ہم نے پک سٹارٹ کی 2016 میں تو سوائے میلے اور مینا بازار کے کچھ نہیں ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی. تو جو جمیل احسن صاحب ہیں, جب میری ان سے بات ہوئی, اور بلکہ شاید آپ نے ہی مجھے ان کا کانٹیکٹ دیا تھا, تو جب میری ان سے بات ہوئی کہ ہم اردو بھی دوبارہ سے کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اتنے عرصے تک کرتے رہے, تو انہوں نے کہا میں تو اب لوگ کتاب پڑھتے نہیں, اب میں تھک گیا ہوں کیونکہ لوگ کتاب پڑھتے نہیں ہیں نا جی, تو اب انٹرنیٹ ہے. اور میں نے کہا تو انٹرنیٹ ہے تو وہ جو ہم شروع کریں گے وہ ایک تسلسل ہوگا آپ کے ہی کام کا, وہ کوئی نیا ایجنڈا لے کے نہیں ہم شروع ہو رہے, تو اس لیے وہ بھی ساتھ رہے ہمارے. ابھی تو خیر ایکٹیویٹیز کافی کورونا کے بعد کم. جی, تو فیوچر میں پکس کو دوبارہ آپ فعال کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ پکس فعال ہے پہلے دن سے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے کافی کچھ کیا آن لائن, اور ہماری موویز بھی ابھی بھی عید پہ مووی آ رہی ہے, کیا نام ہے اس کا, منی بیک گارنٹی, وسیم اکرم کی. لیکن سب سے اچھا تو یہ نا کہ SF لے لیں, نہ ہمیں کسی سے چندہ اکٹھا کرنا پڑے, فلم لگ جائے. یہ آپ میں سوچ کیوں آئی کہ یہاں پہ ہم پاکستانی سینما کو پروموٹ کریں؟ میرے جب ہمارے یہ پاکستانی ایمبیسڈر تھے طارق ضمیر صاحب یہاں پہ, تو میری ان سے بات ہوئی, تو میں نے ان سے کہا کہ سر موویز وہ بھی تو پاکستان کا ایک حصہ ہے, اور ایک وہ بھی آرٹ میں آتا ہے, اور آپ میں آرٹ پہ تو بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے کوئی مجھے خاطر خواہ اس پہ جواب نہیں دیا, لیکن نہ بھی نہیں کہا ہاں بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ کریں, ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایسی سپورٹ تو میرے پاس 5 لوگ گھر میں ہی کرنے والے, میری بیوی اور بچے کہیں گے آپ کریں تو ہم سپورٹ کریں گے. لیکن فلم اگر آپ ایک انڈین مووی جب آپ دیکھنے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جب شیشتہ میں مووی لگتی ہے انڈین, کیا ماحول ہوتا ہے, کیا لوگ جو نان انڈین کہہ لیں, جو سویڈش ہیں یا جو فارنرس ہیں, وہ دیکھتے ہیں یار یہ کیا ہے, پھر وہ جاتے بھی ہیں ان کی موویز دیکھنے, جو ان کے کلچر کا ان کو پتہ چلتا ہے تھوڑا بہت. ہمارے تو خیر کلچرل موویز کم ہوتی ہیں, لیکن مجھے ایک شوق تھا کہ پاکستان کا جو کوئی سنیما ہے وہ یہاں پہ
SF में उसका एक पोस्टर लगे, पोस्टर नहीं लगाया उन्होंने, लास्ट में मोला जेट लगाई, उसका उन्होंने पोस्टर नहीं लगाया उस सिनेमा में कहीं पे भी। अच्छा, तो वो मेरी शिकायत अभी, वो मेरी अभी भी, लेकिन यहाँ काफी दिन वो जी मेरे ख्याल से बॉलीवुड से ज़्यादा वो मूवी ने यहाँ पे बिजनेस किया। अच्छा, आप उम्रा करने के लिए गए और उम्रे का जो आपका जो सफ़र था उसको बाद में आपने एक बड़ी गाइड बुक जो है वो लिखी स्वीडिश ज़ुबान में। मैं समझता हूँ कि स्वीडन से जो लोग उम्रा के लिए जाना चाहें और जो बच्चे स्पेशली या यूथ जो स्वीडिश ज़ुबान में उनको आसानी होती है वो मालूमात की, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से लिखी है। उसमें आपका क्या उसमें जो कहना है उसमें दुआ, और अगर उस हवाले से देखेंगे कि आपने क्या पढ़ना है तो ऐसा उसमें इतना कुछ है नहीं। और वो लिखी हुई इस तरीके से है कि जब मैं उम्र से वापस आया तो मैं पूरा अपना सफ़र जो है वो अपनी बेगम साहिबा उनको बता रहा था पहले दिन से कि कैसे मैं गया, क्या हुआ, कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे सब चीज़ें, क्योंकि आदमी भूल जाता है जी। 2-3 साल तो ज़्यादा है, 2-3 महीने में ही भूल जाते हैं आपके आप क्या करके आए हैं। तो मैं बोलता रहा, वो लिखती नहीं, मैं उनको बताता रहा और वो लिखती नहीं। हमने वफ़ा नहीं लिया कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको बताया और फिर हम कभी बैठे हों और फिर हमने लिखा हो, नहीं। वो जो पहली दफ़ा मैंने उनको बताया वो पूरा उन्होंने लिख दिया। तो इसीलिए मैंने किताब, वो जो मेरा सफ़र है उम्रे का, उसमें मैंने ये नहीं लिखा कि ये मेरी किताब है, उसमें उनका ही नाम लिखा है और ये लिखा है कि मैंने बोला है, उन्होंने लिखा है। आप रावी हैं, उन्होंने मतलब उसको कलम बंद किया। तो लेकिन ये एक बड़ी अच्छी है। तो शहजाद साहब सिर्फ एक किताब के मुसन्निफ नहीं है, बहुत सी किताबें जो पब्लिश हुई हैं उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं वो ये कहना चाहूँगा, बल्कि मैं एतराफ़ भी करना चाहूँगा, बच्चों के लिए जो जितनी भी बुक्स मैंने लिखी हैं उन तमाम किताबें जो अमेज़न से पब्लिश हुई हैं, पहली किताब अल्हम्दुलिल्लाह 18 ज़बानों में पब्लिश हो चुकी है, उन तमाम किताबों के जो टाइटल्स हैं उनको कंपोज करना है और उसकी सारी जो मेहनत है वो शहजाद साहब की है। अगर इनकी मेहनत ना होती तो वो किताबें पब्लिश ना होती। इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है वो। और बल्कि जो सबक आमोज़ कहानियाँ नंबर 2 है उसकी भी इंग्लिश कंपोजिंग और सारा टाइटल्स बड़े पसंद किए गए। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी वो जो मैंने शुरू में जिन सरप्राइजेस का जिक्र किया था, पहला सरप्राइज़ ये था कि जब वो मेरी किताब सबक आमोज़ कहानियाँ नंबर 1 आई और उसकी मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्रांसलेशन शुरू हुई, तो आगाज़ में ही आपने जब हिंदी ट्रांसलेशन करके मुझे मसवदा दिखाया तो मेरे लिए वो बड़ा बिग सरप्राइज़ था कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि आप हिंदी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपने वाकई, तो आपने बताया कि जब आप इंडिया में थे तो तब आपने वो हिंदी, इंडिया में भी हुआ, फिर ज़ाहिर नेपाल में भी मैंने इंडियन बोर्ड से भी थोड़ा कुछ अर्सा, पढ़ाई में मैं बहुत ही बुरा था। अच्छा। कभी भी नहीं अच्छा था। तो मैं स्कूल गया हूँ, कॉलेज गया, इवन मैंने जो ये CBM है आपका कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची में, तो मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट लेक्चरर के, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी टाइपिंग की, तो मैं उनके नोट्स लिखता था। तो मैं उनके साथ जाता था कॉलेज। तो उन्होंने एक दिन खड़ा करके, नई क्लास थी तो इंट्रो किया सबका, तो मैं खड़ा हुआ और मुझे कभी पहले भी ना शर्म थी उस ज़माने में, अब तो खैर लोग फ़ख्र से कहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो मैट्रिक। उन्होंने लेक्चर आ गया था, उन्होंने कहा मैट्रिक है, तुम इतनी मेहनत करके आए हो, ये सीधा इधर आके। तो ये तो आपका वो सरप्राइज़ था जो आपने हिंदी किताब के हवाले से जो मुझे दिया। और दूसरा बिग सरप्राइज़ पिछले साल जब सदर पाकिस्तान से मुझे वो अवार्ड मिला, मेडल मिला, जब मैं आया और आपने वो जो एक खूबसूरत शाम वो एक बहुत मेरे लिए ज़बरदस्त सरप्राइज़ था, बल्कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। नहीं, मेरा बचपन से ही ना, जब से होश संभाला है, मैं उस्ताद बना लेता हूँ। मतलब जब आपने किसी से सीखना हो ना कुछ, तो फिर मेरे हर दौर में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। और मेरी उम्र से जो है ना, मैंने अपने वक्त बचपन में बड़ों से ज़्यादा गुजारा है, तो मैं कह लें कि वहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाता है। आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिखने की उर्दू कासिद की इब्तिदा हो, फिर उसमें लिखना हो, तो जाहिर है आपको लिखने के लिए आप आज कलम उठा के लिखना नहीं शुरू कर देते, फिर आप उसमें पढ़ना भी पड़ता है, फिर आपने किसी को फॉलो भी करना होता है। पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ। जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो कोई मुस्तनिद जर्नलिस्ट अगर स्वीडन में है, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, तो वो तो आप है।
مہربانی آپ کی اگر آپ ایسا سوچتے ہیں. اور آپ کا شاگرد ہے. نہیں آپ کی مہربانی ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ انٹرویو کسان صاحب انٹرویو میں سوچا ایسا بھی ہونا کہ وہ میرے سے زیادہ انٹرسٹ میری باتوں میں لوگوں کو ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایک دو دفعہ کال آئی کہ جی ہم سب تو یہاں صحافی ہیں ہی نہیں, تو آئے مل کے جو ہیں وہی بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں, میں سوچتا ہوں اس میں کہ یہ میری بے عزتی ہے کہ اگر آپ کہیں گے یہاں پہ تو کوئی صحافی نہیں ہے, بھائی ہم تو مستند صحافی ہیں, تو آپ ہمیں کیسے اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں یہ بالکل بات شہزاد ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سویڈن میں واحد اردو کا اگر کوئی آن لائن جریدہ ہے تو وہ انہوں نے شروع کیا, اردو قاصد. اور وہ اگر آپ اس میں دیکھیں اس میں نیوز بھی ہیں سویڈن کی, اس میں کالمز بھی ہیں, بلاگ بھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. اور میرے خیال میں میری اطلاع کے مطابق سویڈن میں اور کوئی بھی اردو کا اس طرح سے آن لائن جو اخبار ہے یا جریدہ ہے وہ نہیں ہے. وہ آپ کی بہت بڑی جو ہے وہ ایفرٹ ہے. یہ ہم سب کی مل کے ہے یہ. اچھا اب آپ آتے ہیں ہماری جو کمیونٹی سویڈن میں رہتی ہے, ان کے بھی بہت سے سماجی مسائل بھی ہیں, بچوں کے مسائل کی وجہ سے بھی لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں, فیوچر کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ میرا ایک تجربہ رہا ہے سوشل کے ساتھ, جو یہاں کے سسٹم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. ہاں جی, کیونکہ میں ایک ظالم قسم کا باپ ہوں, تو وہ میں پورا پروسیس گزر چکا ہوں. اب اس کے لیے کسی دن آپ الگ سے بیٹھیں گے تو آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا ایمانداری سے کہ کیا ہے اور کیا وجہ تھی اور کیسے ہوا. اور چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے اس سے کیسے نکلنا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے بعد جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح ہونا ضروری ہے, صحیح سائٹ پہ. یہ غلطی صرف پاکستان نہیں, دنیا کا کوئی مطلب انسان اگر کوئی مجھ سے یہ کہے, فیملیز میں بھی ہیں, صرف ہمارے نہیں ہیں زیادہ تو بلکہ ان کے مسائل, لیکن مسائل ہمارے بڑھتے زیادہ اس وجہ سے کیونکہ ہم مانتے نہیں, ہم جو ہیں وہ ایک دم انکاری ہو جاتے ہیں بالکل چیزیں. تو وہ یہ اگر آپ نے یہاں رہ کے پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کا یا پاکستانی سیاست کے ساتھ عملی وابستگی کے حوالے سے نہیں کبھی سوچا؟ ایک تو ہمارا تعلق ہے کراچی سے, اور یہ میں نے بچپن سے ایک میں اس کو کہتا ہوں گالی, یہ گالی ہے. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہاں سے, کراچی, اچھا بھائی کیسے ہیں, نہیں کیوں. اور جب وہ کیا آج, اب تو خیر مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ شاید ختم ہو گیا, لیکن ایک وقت تھا آپ سے کوئی پوچھے کراچی سے تو وہ فوراً وہ جاتا ہے کہ اچھا جی ایم کے ایم یا کوئی ایسی. تو خیر ہمارا سیاست سے تو کبھی بچپن سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں. لیکن ہاں میرے نانا سیاست میں بہت ایکٹیو تھے, اور میں ابھی جب یہ کچھ سال پہلے پاکستان گیا ہوں, کہ شاید 2-3 سال پہلے, تو میں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک ویڈیو بائٹ لے کے آیا تھا. وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے کراچی کے لیے بہت کام کیا اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا کوئی ان سے وابستگی تھی پارٹی سے. لیکن جب میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا اور انہوں نے سٹارٹ کیا کہ جی میں پاک سرزمین پارٹی کا, میں نے کہا کٹ. میرا جو بھائی ساتھ تھا وہ پریشان تھا, یہ انہی کے آفس میں بیٹھ کے اس طرح سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا یہ کیا, میں اپنی پارٹی کا نام نہیں لے سکتا. میں نے کہا باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو آپ کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ آپ کے کام کو دیکھتے ہیں, تو آپ ایک پیغام دے دیں. انہوں نے دے دیا پیغام. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ سیاست کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, بدلاؤ نہیں لا سکتے. میں نے کہا وہ ایک الگ بات ہے, میں آیا ہوں ایز اوورسیز پاکستانی, آپ سے میرا تعلق مطلب ایک بن گیا. اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں پکس کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے باہر, تو پھر آپ پارٹی سے ہٹ کے دیں. تو اگر آپ وہ میسیج دیکھیں گے تو اس میں کہیں دور دور تک پارٹی کا ذکر نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب, یہاں پہ جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کے سارے بچے یہیں پل بڑھ رہے ہیں اور اس ماحول میں وہ رہتے ہیں. اب اس کے بعد جب وہ جوان ہوتے ہیں ان کی شادیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ, ایک سماجی مسئلہ نہ صرف سویڈن میں بلکہ یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں میں ہے, اور اس پہ جو ہے وہ والدین بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. اب یہاں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کی سوچ ظاہر وہ مختلف ہوتی ہے, پاکستان میں ماحول اور ہے, اور بہت سے لوگوں کی ایسی کوشش ہے کہ کوئی اس قسم کی اس کا کوئی سلوشن ملے, حل ملے کہ وہ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے کچھ رہنمائی لے سکیں, کچھ کر سکیں. تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ذہن میں کس طرح سے کچھ سوچ ہے, پلان ہے, تو اس حوالے سے ضرور بتائیے. جی
بالکل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جن کے بچے اب شادی کے قابل ہیں ان کو لگتا ہے, لیکن ہمارے اس خاص کر یہ شادی کے حوالے سے ہمارے اوپر کافی زیادہ الزامات بھی لگتے ہیں ماں باپ کے اوپر. چاہے بچے بہت فرما بردار بھی ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے فرما بردار تو آج ہمارے ملک میں بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیں. ماں باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے بچوں کی شادی کی, بچوں سے زیادہ. تو مسئلہ تو ہے, لیکن اس مسئلے کا حل ہم نے مل کے نکالنا ہے, اور اس کا کچھ اس طرح سے حل نکلے گا کہ جس میں بچوں کی مرضی زیادہ شامل ہو بجائے اس کی کہ ماں باپ کی, اور ماں باپ کی پریشانی کا حل کوئی جو ہے وہ پھر ہم نکالیں جس سے ان کو سکون آئے. 2013 یا 14 میں مجھے یوتیبوری میں ایک بہت مشہور کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ شخص ہیں راجیش. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, یہاں پہ ہم یہ شادی کی کچھ نام تھا جوڑی کر کے کچھ, تو اسٹاک ہوم جو ہے وہ آپ دیکھیں. تو میں نے اس وقت ان کو بے دلی سے ہاں جو کہا, کیونکہ وہ ہم آئی دیسی چلا رہے تھے, لیکن میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ آپ تصویر لگا دیں, نام لکھ دیں اس پہ. بے شک آپ نے اس کو سیکیور بنایا ہو, ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنانے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی ذاتی جو شناخت ہے جی اور پرائیویسی اس کو بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے, اور بچوں کی مرضی کو زیادہ میں خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوئی تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ جو شہزاد صاحب کام کر رہے ہیں, نہ صرف سویڈن میں رہنے والی ہماری کمیونٹی بلکہ شاید ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ناروے, ڈینمارک, بلکہ یورپین کنٹریز میں ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. یہ یقیناً میرا خیال ایک اچھی کوشش ہے آپ جی. بلکہ اس کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ابھی صرف اس پہ بات ہی کر رہے ہیں, میرے آپ سے بات ہوئی ہے, کچھ اور دوستوں سے بات ہوئی ہے, کوئی ایسا سسٹم بنانا جو ہماری کمیونٹی کو فائدہ دے دے. کمیونٹی میں ہماری پھر سبھی آ جاتے ہیں, آپ ایشیا کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے سبھی مل کے ہی ہوگا. یہ چلیے بہت اچھا جی, مطلب یہ یقیناً لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آخر میں پھر ایک دھن آپ سے کچھ سن لیں. شہزاد صاحب جو ہے ماشاءاللہ ان کو موسیقی سے بہت شغف ہے اور گٹار بہت اچھا جو ہے وہ بجاتے ہیں, تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرویو کا اختتام جو ہے وہ خوبصورت کسی دھن پہ ہونا چاہیے. جی بہت اچھا جی, بہت شکریہ جناب شہزاد صاحب آپ کے وقت کا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں یقیناً یہ انٹرویو پسند آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے, اور شہزاد صاحب سے رابطے کے لیے ان کا جو ای میل ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس ای میل کے ذریعے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.